السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آپ کو لاسٹ ٹاپک میں نے پڑھایا تھا 1962 کے آئین کے سیلینٹ فیچرز، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو آپ کی بک میں ہے وہ ہے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، یعنی وہ صوبہ جسے صوبہ بنگال بھی کہتے تھے تقسیم پاکستان سے پہلے، اور تقسیم پاکستان کے بعد اس کو مشرقی پاکستان کہا جانا لگا، وہ پاکستان سے کیسے علیحدہ ہوا اور پھر بنگلہ دیش کی ایک الگ ریاست، بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ریاست بن گیا. اچھا، اس میں نا 1962 کا آئین کا جو ہے کانفسکیشن کیسے ہوئی تھی، وہ ختم کیسے ہو گیا تھا، اور آئین کو منسوخ کر کے پھر مارشل لا نافذ کیا گیا تھا، وہ اس کے اندر مینشن نہیں ہے، آپ کے کورس میں انکلوڈ نہیں ہے. تو جسٹ میں آپ کو آپ کے نالج کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جو 1962 کا آئین تھا جو جنرل ایوب خان نے نافذ کیا تھا، یہ 1969 تک نافذ رہا، اور اس کے بعد ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ایوب خان کی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور کچھ جو معاشی حالات تھے وہ خراب ہو گئے تھے. اس کے علاوہ جنرل الیکشنز کا مطالبہ لوگ کرتے رہے تھے، کیونکہ آپ نے 62 کے آئین میں پڑھا تھا کہ بالواسطہ جمہوریت تھی، یعنی انڈائریکٹلی لوگ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو منتخب کرتے تھے اور وہ صدر کو کرتے تھے. تو اس طرح لوگ ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے بار بار ایوب خان ہی آئے گا. تو ملک کے حالات بہت زیادہ سیاسی اور معاشی حالات بہت زیادہ جب خراب ہو گئے، تو فوج کے جو اس ٹائم کے چیف تھے جنرل یحییٰ خان، انہوں نے چارج سنبھال لیا اور ملک میں دوسرا مارشل لا لگا دیا. تو ایوب خان کی حکومت کو ختم کیا، اس کے ساتھ ہی اس کا آئین بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل یحییٰ خان نے ایک ملک کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا. 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے. یہ پاکستان کی ہسٹری کے فرسٹ ایسے الیکشن کہے جاتے ہیں جو بہت فیئر ہوئے تھے، اور سیکنڈلی پورے ملک میں ملک کے دونوں حصوں میں ایٹ اے ٹائم ہونے والے جنرل الیکشن یہ پہلے تھے. ان الیکشنز کے بعد جو ریزلٹس آئے وہ یہ تھے کہ مشرقی پاکستان میں ایک پارٹی نے تقریباً 94% سیٹیں حاصل کی، یعنی کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ ساری سیٹیں پورے مشرقی پاکستان میں اس جماعت نے حاصل کر لیں، اور اس کے لیڈر کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا، اور اس کی جو پارٹی تھی اس کا نام عوامی لیگ تھا. لیکن دوسری طرف عوامی لیگ کا جو شیخ مجیب الرحمان تھا، اس کے نمائندوں نے یا اس کی پارٹی نے مغربی پاکستان کا جو صوبے تھے یہاں پر کوئی بھی ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کی. اور جو مغربی پاکستان تھا، جو اس سے پہلے 1970 کے الیکشن سے پہلے 1 یونٹ تھا، آپ نے اس میں سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ دونوں جو تھے ملک کے 2 صوبے بنا دیے گئے تھے، لیکن اب 1 یونٹ کو یحییٰ خان نے توڑ کے الیکشن کروائے تھے. تو اس کا یہاں پہ جو 4 صوبے تھے، ان 4 صوبوں میں جو بڑی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی سامنے آئی تھی، جس کے جو سربراہ یا لیڈر تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. لیکن دوسری طرف جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، اس کو مشرقی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی. یہ بڑا تباہ کن اور ڈیزاسٹرس جو تھا، اس کو کہہ سکتے ہیں رزلٹ تھا، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی علاقائی جماعتوں کی کامیابی تھی. ایک علاقے یا ایک حصے میں ایک پارٹی کی پاپولیرٹی اور دوسرے حصے میں دوسری پارٹی کی پاپولیرٹی، اور ان دونوں کے جو دوسرے صوبوں میں تھی، دوسرے حصوں میں ان کی کوئی صحیح طرح سے ان کی کوئی بھی صحیح سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں. اور اس طرح سے کسی ایک پارٹی کی حکومت بنانا بھی بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ 4 صوبے بن چکے تھے اور چاروں صوبوں کی آبادی میں ڈفرینس تھا، اور دوسری طرف جو مشرقی پاکستان تھا اس کی آبادی یہاں کے چاروں صوبوں کی آبادی کو ملا کر بھی اس سے تھوڑی سی زیادہ بنتی تھی. تو 1 یونٹ سے تو یہ مسئلہ حل تھا نمائندگی کا، لیکن اب نمائندگی کا مسئلہ مزید جو تھا وہ مشکل ہوتا گیا. اور جو یحییٰ خان تھا وہ اس بات کو لٹکاتا رہا کہ اصل میں اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے کسی ایک پارٹی کے لیڈر کو حکومت سونپنی تھی، اور ڈیفینیٹلی وہ مجیب الرحمان ہوتا، کیونکہ زیادہ جو آبادی کا نمائندہ تھا وہ وہی تھا. اور ادھر جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کی چاروں صوبوں میں مکمل طور پر جو تھی نمائندگی نہیں تھی جس طرح سے مجیب الرحمان کی وہاں پر تھی، بلکہ اس کی زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں تھی.
باقی صوبوں میں بھی اس کی پارٹی جیت گئی تھی، لیکن اتنی بڑی پاپولیرٹی اس کی پارٹی کو حاصل نہیں تھی۔ اس لحاظ سے جو حکومت تھی وہ اس کو ملنی چاہیے تھی، یعنی وزیر اعظم اس کو بننا چاہیے تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، اس کے بعد کوئی عہدہ دیا جاتا یا نائب وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق کیا جاتا، کچھ بھی ایسا کیا جاتا کہ دونوں طرف کے حصے مطمئن رہتے۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو خود یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک لیڈنگ پارٹی کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور ان دونوں کے درمیان شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور ان اختلافات کو حل کرنے کی بجائے مجیب الرحمان نے مزید ان کو ہوا دی، ان کو مزید بڑھایا، اور وہ ایسا اس لیے چاہتا تھا کہ ان دونوں کے اختلافات حل نہ ہوں اور اس کی حکومت مزید بڑھتی چلی جائے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے جو عوام تھے، بنگالی جو عوام تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ تاثر دیا کہ مغربی پاکستان والے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حکومت قائم ہو یا مشرقی پاکستان کو کوئی وزیر اعظم بنے، اور اس نے پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ 23 مارچ کو مشرقی پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ یہ ایک بڑی تباہ کن حالت تھی، سچویشن تھی۔ اس کو یحییٰ خان نے طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، اور ایک جو جنرل تھے، جنرل ٹکا خان، ان کو ایک کارروائی کے لیے بھیجا، فوجی کارروائی کے لیے۔ جنرل ٹکا خان نے وہاں پر سختی کے ساتھ بڑی بے دردی سے اس بغاوت کے اوپر قابو پایا، لیکن اس بغاوت کے اوپر قابو پانے کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی سختی کی، عام لوگوں کا اوپر اتنا ظلم کیا، اتنی بے دردی سے قتل ہوئے وہاں پر بنگالی لوگ اور مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ، کہ جو لوگ اس وقت تک پاکستان کے حق میں تھے وہ بھی پھر پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وقتی طور پر یہ جو بغاوت تھی اس کے اوپر قابو پا لیا گیا، لیکن پھر وہاں سے جو باغی لوگ تھے وہ بھاگ کر انڈیا میں گئے، وہاں سے باقاعدہ ٹریننگ لے کے دوبارہ آئے، اور پھر 1971 میں انڈیا نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر حملہ کیا، اور اس حملے میں جو مقامی جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے۔ وہاں پر جو فوج تھی وہ پاکستان کے اس علاقے کو صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکی، فضائی رابطہ بھی نہیں تھا، اور وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، اور ایٹ دا اینڈ پھر پاکستان کی فوجوں کو وہاں پر فوج کو جو کہ 93,000 تھی اس کو وہاں پر ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پاکستان وہ جنگ بھی ہار گیا، اور اس کا وہ حصہ اس سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ اس کی جو علیحدگی کا مین اسباب آپ کہہ لیں کہ سیاسی اسباب تھے، یا ایک سیاسی وجہ تھی، اور آپ کی بک میں ڈائریکٹ سے علیحدگی کے اسباب آ گئے ہیں، تو تھوڑا میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بک سے پڑھاتی ہوں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ سیاسی وجہ ایک دم سے بنی اور صرف الیکشن ہوئے اور مجیب الرحمان اور بھٹو کی پارٹیز نے اکثریت حاصل کر لی تو یہ 2 حصے الگ ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری تھی، ایک پوری ایک تاریخ تھی، کہ آہستہ آہستہ یہ واقعات ایسے بڑھتے چلے گئے، ایسے واقعات ہوتے چلے گئے جو اینڈ پہ مشرقی پاکستان کے بننے کی وجہ بنے۔ تو اب ہم اپنی بک سے پڑھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان وفاق پاکستان کا دایاں بازو تھا، یعنی پاکستان کے دائیں طرف تھا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے پاکستان کے بائیں طرف تھے۔ دائیں بازو کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ یا رائٹ آرم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر کام میں کتنی ہیلپ کرتی ہے رائٹ ہینڈڈ لوگوں کو، یعنی پاکستان کی مین آپ کہہ لیں کہ جو ایگریکلچرل باڈی تھی وہ یہی حصہ تھا۔ پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ 56% آبادی مشرقی پاکستان میں تھی، اور اس مشرقی پاکستان کی 56% آبادی کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا، یعنی آبادی کے لحاظ سے پاکستان سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا۔ تو اس طرح پاکستان کے لیے ایک بہت اہم حصہ تھا یہ، جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے الگ وطن کے حصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا پودا 1906 میں لگایا تھا۔ یعنی یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے پاکستان بننے کی امید جاگی تھی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی، اور مسلم زوما یعنی لیڈرز نے انگریزوں اور ہندوؤں کی تنگ نظری سے نجات کا راستہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ہندوؤں اور انگریزوں کی تنگ نظری سے، واروں سے بچانے کے لیے راہ اپنائی۔
یہ بازو اندرونی اور بیرونی ریشہ دوانیوں کے سبب 1971 میں ہم سے کٹ گیا۔ اندرونی اور بیرونی سازشیں، یعنی صرف اندرونی طور پر ایسے حالات نہیں تھے بلکہ بیرونی طور پر بھی انڈیا کی طرف سے اور بڑی طاقتوں کی طرف سے بار بار یہ کوشش کی گئی کہ علاقہ پاکستان سے الگ ہو جائے، اور 1971 میں یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ پاکستان دو لخت ہو گیا، یعنی دو حصے ہو گئے۔ ذیل میں اس کے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قومی قیادت کا فقدان۔ قومی قیادت وہ ہوتی ہے جو پوری قوم کی نمائندہ سمجھی جائے، جو پوری قوم میں یکساں مقبول ہو۔ ایسے لیڈر جو کسی ایک علاقے میں پاپولر ہوں، جیسے کہ پی کے لیڈر پٹھان لیڈر ہو یا سندھی لیڈر ہو یا پنجابی لیڈر ہو، جو اپنے علاقوں میں صرف پاپولیرٹی حاصل کرتے ہوں، دوسرے علاقوں میں یا قومی سطح پر ان کو پاپولیرٹی یا مقبولیت حاصل نہ ہو، ایسے لوگ عوامی نمائندے نہیں کہلا سکتے، اور نہ یہ قومی قیادت کہلا سکتی ہے۔ تو قومی قائد، قومی لیڈر وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کی آبادی سے اپنا نمائندہ سمجھتی ہو۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں محب وطن لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا۔ محب وطن یعنی جو پاکستان سے پیار کرتا ہو۔ مسلم لیگ کے قائدین عوام پر حکومت کرنا صرف اپنا حق سمجھتے تھے، جس کے پیش نظر مشرقی پاکستان کی مسلم لیگی وزارت پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ان کا مسلسل رابطہ عوام سے برقرار نہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی قیادت تھی قائد اعظم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ قومی قیادت نہیں مل سکی۔ اور دوسری طرف جو مسلم لیگ تھی، وہ جماعت جس نے پاکستان کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس نے پاکستان بننے کے بعد عوام کا اعتماد حاصل نہ کیا، ان سے رابطہ نہ رکھا، یعنی عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط نہ رہیں، اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی بجائے صرف حکومت کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ عوامی مسائل سے بھی بالکل آگاہ نہیں تھی، اور جس کا یہ رزلٹ نکلا کہ 1954 کے مشرقی پاکستان کے انتخابات میں یہ ہار گئی۔ اس نے برے اثرات مرتب کیے اور جو اینڈ پہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنے، یعنی اتنی بڑی پارٹی جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جو اسی علاقے سے بنی تھی، مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ سے جسے بنایا گیا تھا، اسی علاقے میں یہ چند سال بعد الیکشن جیتنے میں ناکام رہی اور اتنی بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قومی قیادت نہیں ہے جو پورے ملک کو اکٹھا کر سکے، اور یہ بعد میں پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ اقتصادی بدحالی۔ مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحال رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی اس کی پسماندگی کا سبب مغربی بنگال کا ہندو صنعت کار اور ہندو زمیندار تھا، یعنی مشرقی پاکستان ایک اقتصادی لحاظ سے بدحال علاقہ تھا۔ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو مشرقی پاکستان اور پنجاب کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ دونوں صوبے تقسیم ہوئے تھے، تو تقسیم سے پہلے یہاں پر جتنے مسلمان آباد تھے اتنے ہی ہندو بھی آباد تھے، لیکن ہندوؤں کی جو آبادی تھی وہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے اور زمیندار تھے اور رچ تھے، تو وہ جو مشرقی پاکستان کی معیشت تھی اس پر چھائے ہوئے تھے، اور جو یہ صوبہ تھا یہ اپنے جو جغرافیائی حالات تھے، یعنی وہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، علاقے کی جو ترقی ہے پورا سال جس علاقے کا موسم یا کلائمیٹ بھی ایسا نہیں رہتا، سازگار نہیں رہتا، اس کے علاوہ وہاں پر صنعتوں کا اور جغرافیائی حالات یعنی کہ زمینی جو حالات تھے وہ بھی ایسے تھے کہ وہاں سے پہ صنعتیں لگانا بھی اتنی جلدی اور اس کو اتنی صنعتوں کو ترقی دینا اتنا جلدی ممکن نہیں تھا۔ ایون انگریزوں کے دور میں بھی یہ علاقہ بہت پسماندہ رہا تھا، اس کو تقسیم کر کے اس کی لیے کوشش کی گئی کہ اس کو تھوڑا بہتر بنایا جائے، لیکن پھر ہندوؤں کے مخالفت پر اس تقسیم کو دوبارہ ختم بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ انگریزوں کے زمانے سے یہ علاقہ کافی زیادہ پسماندہ یا بیکورڈ تھا، اس کے اپنے جغرافیائی حالات تھے جو اس کے صحیح طرح سے وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھیں، پور کمیونیکیشن تھی، تو اس طرح سے جو مینز آف کمیونیکیشن تھے وہ زیادہ نہیں تھے، نہیں کہ سڑکیں اور جو باقی جو ریلوے کا نظام یا باقی چیزیں تھیں جو باقی صوبوں میں تھیں اور بہتر تھیں، وہ اس صوبے میں انگریزوں کے زمانے سے نہیں تھی، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد اس علاقے کو فوری طور پر معاشی لحاظ سے بہتر کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اور یہ صوبہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی لحاظ سے پسماندہ ہی رہا۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ کنجسٹڈ علاقے میں بہت زیادہ آبادی تھی، یعنی ایک صوبے کے اندر پاکستان کی 56% آبادی آباد تھی، تو اس کو ایک دم سے اتنا ترقی یافتہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔
پھر ایوب خان کے دور میں پاکستان کی انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت زیادہ ہوئی، پاکستان میں بہت صنعتیں لگائی گئیں، صنعتی پالیسیاں بنی، لیکن مشرقی پاکستان اس صنعتی پالیسیوں کا یا اس صنعتی جو ترقی تھی اس کا فائدہ حاصل نہ کر سکا، اور اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت بنا۔ اس کے بعد تیسرا اس کا پوائنٹ ہے ہندو اساتذہ کا منفی کردار۔ آپ کو جب سٹارٹ میں نے سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک پڑھائی تھی، علی گڑھ تحریک کے اندر بتایا تھا کہ مسلمانوں نے سٹارٹ سے ہی انگریزی علوم اور انگریزی زبان میں کو سیکھنے میں پس و پیش کا شکار رہے کہ ہمیں یہ زبان نہیں سیکھنی، یہ کافروں کی زبان ہے۔ مسلمانوں نے، علماء نے بھی فتوے دیے اور بڑی مشکل سے مسلمان لیڈروں نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جدید علوم سیکھے۔ دوسری طرف ہندو انگریزوں کی یہاں پر جو حکومت تھی، باقاعدہ حکومت، اس سے کئی سال پہلے سے انگریزی زبان بھی سیکھنا شروع ہو گئے، انگریزی علوم بھی سیکھنا شروع ہو گئے، اور جب انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی تو آلموسٹ سارے ہندو جو تھے وہ انگریزی زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور انگریزی علوم سے واقف تھے۔ تو یہ جو فرق تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، یہ بہت دیر تک قائم رہا، ایون قیام پاکستان کے بعد بھی۔ اور جو مشرقی پاکستان میں ہندو آباد تھے، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے، لیکن وہ جو ہندو تھے وہ تعلیم میں جو مسلمان بنگالی تھے، مشرقی پاکستان کے لوگ، ان سے کئی گنا آگے تھے۔ اسی وجہ سے جو وہاں پر زیادہ تر اساتذہ تھے وہ ہندو تھے، اور ہندو اساتذہ نے مشرقی پاکستان کے جو طلباء تھے ان کے اندر پاکستانی قومیت کا جذبہ کبھی بھی بیدار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مخالف گروہ جو تھے وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے، طلباء وغیرہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، تو وہ اس میں بھی طلباء کو انوالو کرنے میں کامیاب رہے، اور انہوں نے شروع سے ہی جو وہاں کے طلباء تھے، طالب علم تھے، ان کے ذہنوں میں بنگالی قومیت ڈال کر ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا، ان کے ذہنوں کے اندر پاکستانی قومیت نہیں ڈالی گئی، جس کی وجہ سے جو نئی نسل تھی وہ قیام میں پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف ہو گئی اور مغربی پاکستان سے علیحدگی کی راہ ہموار کی۔ اس کے بعد بنگالی زبان کا مسئلہ تھا۔ بنگالی زبان بیسیکلی پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا، بنگالیوں نے اس کے حق میں تحریک شروع کی، تو قائد اعظم نے